لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 91 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے آپس میں بغض اور عداوت واقع کر دے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ اور اللہ کی یاد سے اور نماز سے تم کو روکے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ سو اب بھی باز نہ آؤ گے۔ شراب پینے پر وعید قرآنی تعلیمات میں احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن میں کئی مقامات پر شراب کے حوالے سے بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کثیر تعداد میں احادیث مروی ہے۔ قرآنی تعلیمات اور احادیث مبارکہ صحابہ اکرام کے اقوال، بزرگان دین کی تعلیمات کی روشنی میں اس موضوع پر شراب پینے پر جو وعید آئی ہے اس حوالے سے آسان الفاظ میں بیان کریں گے۔ یہ موضوع اہم اس لیے ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہمارے دوست احباب اور بہت سے مسلمان اس حوالے سے بے خبر ہے۔ ان کو نہیں معلوم کہ شراب پینا کس قدر سنگین جرم، سنگین گناہ ہے اور کس قدر سنگین اثرات اس کے اپنی ذاتی زندگی پر، اس کے اہل و عیال پر، اس کے معاشرے پر، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں پر پڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ مجھے حق بولنے کی اور ہم سب کو حق سننے کی، دوسروں تک پہنچانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے دن شرابی کی حالت انتہائی بھیانک ہوگی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شرابی کو قیامت کے دن اس طرح لایا جائے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، آنکھیں نیلگوں ہوگی، زبان نکل کر سینے پر لٹک رہی ہوگی جس سے لعاب بہتا ہوگا۔ اس کی بدبو کی وجہ سے ہر دیکھنے والا اس سے گن کرے گا، اس سے نفرت کرے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شرابی پر سلام نہ کہو، بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی نہ کرو، مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو۔ شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ سوم جب آپ جمعے کے دن خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، فرمایا اے لوگو شراب سے بچو، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ پھر آپ نے پہلی امتوں میں سے ایک آدمی کا ذکر کیا، فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک عابد زاہد تھا، مسجد میں بکثرت آمد و رفع رکھتا تھا۔ اسے ایک فاحشہ عورت ملی، اس نے اپنی خادمہ کو حکم دیا کہ وہ اس عابد کو اندر لے آئی۔ عورت نے دروازہ بند کر دیا۔ پاس ہی ایک شراب کا برتن اور ایک کمسن لڑکا تھا۔ وہ فاحشہ عورت کہنے لگی کہ 3 کاموں میں سے کوئی کام کرے گا تو یہاں سے جا سکے گا، یا شراب کا پیالہ پیو، یا اس بچے کو قتل کر دو، یا پھر میرے ساتھ زنا کر دو، ورنہ میں شور مچاؤں گی کہ یہ شخص میرے ارادے میرے گھر میں گھس آیا ہے۔ پھر بتا تیری کون سنے گا؟ عابد کمزور پڑ گیا، پریشان ہوا، کہنے لگا کہ میں زنا تو نہیں کرتا اور بچے کا قتل بھی نہیں کروں گا، ہاں شراب کا پیالہ پیوں گا۔ چنانچہ اس نے شراب کا پیالہ پیا اور پھر آخر نشے میں مسحور ہوا، بچے کا قتل بھی کیا، عورت سے زنا کا ارتکاب بھی کیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعے کو سنا کر فرمایا اس سے بچو، شراب نوشی سے، شراب پینے سے بچو، کیونکہ یہ تمام گناہوں کی جڑ اور اصل ہے۔ حضرت ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص شراب کا عادی ہو اور وہ اسی حالت میں مر جائے، وہ قیامت کے دن مدہوشی کی حالت میں اٹھے گا۔ 4 قسم کے آدمی جنت کی خوشبو سے محروم ہوں گے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 قسم کے آدمی ہیں جو جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 برس کی مسافت سے محسوس ہوگی۔ نمبر 1 بخیل
وہ جنت کی خوشبو محسوس نہیں کرے گا، وہ جنت کی خوشبو سے اللہ اس کو محروم رکھے گا۔ اس لیے کہ بخیل آدمی مال سے محبت رکھتا ہے، اللہ کی راہ میں فرض کردہ جو اللہ نے اس کے ذمے رکھا ہے کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دو، غربا فقراء مساکین پر خرچ کرو، ان پر خرچ نہیں کرتا، رائے خدا میں خرچ نہیں کرتا، مال سے محبت رکھتا ہے، دوسروں پر خرچ کرنے کی تو کیا وہ اپنے آپ پر، اپنے اہل و عیال، اپنے بال بچوں پر بھی خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے۔ بخیل آدمی کو اللہ دوست نہیں رکھتا، وہ جنت کی خوشبو سے وہ بروز قیامت جب اہل جنت جنت میں جائیں گے اور اہل جہنم وہ جہنم میں چلے جائیں گے، تو بخیل وہ جنت کی خوشبو محسوس نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت سے اس بخیل کو محروم رکھے گا۔ دوسرا، احسان جتلانے والا، جو احسان جتلاتا ہو، کسی کے ساتھ اچھائی کی، پھر موقع پر کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ اچھائی کی تھی، تو احسان جتلانے والا وہ بھی جنت کی خوشبو کو محسوس نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محروم رکھے گا۔ تیسرا، شراب کا عادی، شراب کا عادی، چونکہ شراب خوری، شراب نوشی یہ اس قدر سنگین اور بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی شرابی کو وہ جنت میں جنت کی خوشبو سے محروم رکھے گا۔ چوتھا، والدین کا نافرمان، وبالوالدین احسانا، اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بیان فرمایا ہے، اور بالخصوص والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، احترام کا حکم دیا ہے۔ شراب کی عادی پر لعنت برستی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شراب کے سلسلے میں 10 آدمیوں پر لعنت برستی ہے۔ نمبر 1، شراب بنانے والے پر، جس کے لیے بنائی ہے، اس کے پینے والے پر، پلانے والے پر، اسے اٹھانے والے پر، جس کے پاس اٹھا کر لے جائی گئی ہے اس پر، اس کی تجارت کرنے والے پر، تجارت کروانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، اسی مقصد کے لیے اس کا درخت لگانے والے پر۔ یہ 10 قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ چونکہ ان کا کسی نہ حد تک شراب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی ان پر لعنت فرماتے ہیں اور ان کو اپنی رحمت سے، اپنی جور سے، قرب سے دور رکھتے ہیں۔ بعض حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ قیامت کے دن شرابی آدمی اپنی قبر سے نکلے گا، مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوگا، کوزہ اس کی گردن میں لٹکتا ہوگا اور پیالہ ہاتھ میں ہوگا، اس کی کھال اور گوشت کے درمیان سانپ اور بچھو برے ہوں گے، آگ کا جوتا پہنا ہوگا جس سے سر کا دماغ کھول رہا ہوگا، ابل رہا ہوگا، اپنی قبر کو آگ کے گڑوں میں سے ایک گڑا پائے گا اور دوزخ میں فرعون اور حامان وغیرہ کا ساتھی ہوگا۔ اپنے قبر سے جب شرابی نکلے گا تو مردار کی طرح، مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوگا۔ ایک مردار شے کی کس قدر بدبو ہوتی ہے، پھر جہنم میں چونکہ اس کو اذیت کا ارادہ کیا ہوگا، تکلیف کا ارادہ کیا ہوگا، تو وہ کس قدر سنگین، کس قدر درد اور تکلیف میں ہوگا۔ وہ برتن جس میں وہ شراب رکھا کرتا تھا وہ اس کے گلے میں، گردن میں لٹکایا جائے گا، وہ پیالہ، وہ گلاس جس سے وہ پیا کرتا تھا وہ اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور اس کے کھال اور اس کے گوشت کے درمیان سانپ اور بچھو برے ہوں گے اور دردناک طریقے سے وہ کاٹیں گے، تکلیف دیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہے کہ جس کسی نے شرابی کو ایک لقمہ بھی کھلایا، اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر سانپ اور بچھو مسلط کریں گے۔ یعنی شرابی کی ہمدردی کے حوالے سے اس قدر سخت وعید احادیث میں موجود ہے، اور جو کوئی اس کی ضرورت پوری کرے گا اس نے اسلام کو مٹھانے کی اعانت کی، اور جو کوئی اس کو قرض دے گا ایسا ہے کہ اس نے قتل مومن میں تعاون کیا۔ اس کے ساتھ ہم نشینی رکھنے والے، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے جس کے پاس کوئی عذر نہ ہوگا۔ شرابی سے عدم تعاون کی ترغیب دی ہے۔ شرابی کو رشتہ نہ دو، بیمار پرسی نہ کرو، گواہی دے تو قبول نہ کرو، اس ذات کی قسم
جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، شراب پینے والے پر تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک میں لعنت ہے۔ جو شراب پیتا ہے ایسا ہے گویا اس نے ان کتابوں کو جو انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی انکار کیا۔ شراب کو کافر ہی حلال سمجھ سکتا ہے، اور جو اسے حلال سمجھتا ہے میں اس سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بری الذمہ ہوں۔ عطار بن یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں، مشہور بزرگ ہے، کہ ایک آدمی نے کعب بن احبار سے سوال کیا کہ کیا تو تورات میں شراب کی حرمت کو دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں، آیات انما الخمر والمیسر یعنی سورہ مائدہ کی آیات نمبر 90، فرمایا کہ یہ تورات والی آیات ہے، تورات میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ کہ ہم نے حق نازل کیا تاکہ وہ باطل کو ختم کر دے اور اس کے ذریعے لغو، لہب، بیہودہ، فضول، سارنگی اور خمر ختم ہو جائے۔ ہلاکت ہے اس کے پینے والے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جو کوئی دنیا میں اس کی حرمت کو توڑے گا میں اس کو قیامت میں پیاسا رکھوں گا، اور جو کوئی حرام ہونے کے بعد اسے چھوڑ دے گا تو میں اسے خزیرۃ القدس میں سیراب کر دوں گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ خطیرۃ القدس کیا ہے؟ ارشاد فرمایا القدس اللہ تعالیٰ کے اسماء ناموں میں سے، مبارک ناموں میں سے ہے، اور خزیرہ اس کی جنت میں ایک جگہ ہے جو جنت میں سے ایک اعلیٰ مقام ہے جو جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شراب سے بچو، اس میں 10 مذموم خصلتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ شراب پی کر آدمی دیوانے کی طرح ہو جاتا ہے اور بچوں کے لیے ہنسی مذاق کا سامان بنتا ہے، عقل مندوں کے نزدیک لائق مذمت ہے۔ جیسا کہ ابن ابی دنیا نے نقل کیا ہے کہ میں نے ایک مدہوش آدمی کو بغداد کی بعض گلیوں میں دیکھا کہ پیشاب کر رہا ہے اور اپنے بدن پر ملتا جا رہا ہے، اور ساتھ یہ کلمات بھی پڑھتا جا رہا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں سے بنا۔ کہتے ہیں کہ ایک نشہ والے آدمی نے راستے میں کھینکی، ایک کتا آیا جو اس کے منہ اور داڑھی کو چاٹنے لگا اور مستی میں کہتا جا رہا تھا، یا سیدی یا سیدی، میرے آقا میرے آقا، رومال خراب نہ کرو۔ دوسری یہ کہ مال کو طلب کرتی ہے، یعنی شراب نوشی۔ ایک تو پہلی یہ کہ شراب پی کر آدمی دیوانے کی طرح ہو جاتا ہے، دوسری یہ کہ مال کو تلف کرتی ہے اور عقل کو غارت کرتی ہے۔ جیسا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درباری نبوت میں عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں شراب کے متعلق اپنی رائے عالی سے مطلع فرمائے کہ یہ مال کو طلب کرنے والی اور عقل کو غارت کرنے والی ہے۔ تیسری یہ کہ اس کا پینا ہمسائیوں اور احباب میں عداوت پیدا کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو شروع میں نے بیان کیا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے آپس میں بغض اور عداوت پیدا کر دے، یعنی شراب سبب بنتا ہے عداوت کا، شراب سبب بنتا ہے دشمنی کا۔ چوتھی یہ کہ یہ اس کا پینا اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکتا ہے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اللہ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے۔ مراد یہ ہے کہ باز آ جاؤ۔ یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے ہمارے پروردگار ہم باز آ گئے۔ پانچویں یہ کہ اس کا پینا زنا میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ شرابی آدمی بے شعوری میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ چھٹی یہ کہ ہر برائی کو جنم دیتی ہے، کیونکہ شراب پی لینے کے بعد ہر برائی آسان ہو جاتی ہے۔ ساتویں یہ کہ ایسا شخص محافظ فرشتوں کو ایذا پہنچاتا ہے، ان کو فسق کی مجلس میں لے جاتا ہے اور اپنی بدبو سے بھی ایذا دیتا ہے۔ مناسب نہ تھا کہ یہ ان فرشتوں کو ایذا دیتا جو اسے ایذا نہیں دیتے۔ آٹھویں یہ کہ اس شخص نے اپنے اوپر 80 کوڑوں کی سزا لازم کر لی۔
80 کوڑوں کی سزا لازم کر لی، جس کا ذکر قرآن میں بھی احادیث میں بھی موجود ہے۔ دنیا میں نہ بھی لگے تو آخرت میں آگ کے کوڑے سر عام لگائے جائیں گے۔ عام لوگوں کے ساتھ ساتھ شرابی کے آبا و اجداد، دوست احباب بھی اس منظر کو دیکھتے ہوں گے۔ 9ویں یہ کہ اس شخص نے اپنے لیے آسمان کا دروازہ بند کر لیا ہے، 40 روز تک نہ اس کی کوئی دعا قبول ہوگی اور نہ ہی کوئی اور نیکی قبول ہوگی اور نہ اوپر ہی جاتی ہوگی۔ 10ویں یہ کہ اس شخص نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا ہے، ڈر ہے کہ کئی نزا کے قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي